حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے فرمایا، دنیا جس کے لیے قید ہے، قبر اس کے لیے آرام گاہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بارش کا پانی پیا کرو۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کرتا ہے اور امراض کو دور کرتا ہے۔ کھانے پر خدا کا نام لینے کا فائدہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کھانے پر خدا کا نام لیتا ہے، اس کھانے کی نعمت کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تیرا جسم کانپنے لگے، آنسو نکلنے لگے اور تیرا دل ڈرنے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کر، تیرا تین نشانے پر لگے گا، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، زمین پر ساگ سے زیادہ فضیلت والی نفع بخش سبزی کوئی نہیں ہے، یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی سبزی ہے۔ اللہ بنو امیہ پر لعنت کرے، انہوں نے ہمارے بغض اور سیدہ فاطمہ زہرا کی دشمنی کے سبب اس کا نام احمقوں کی سبزی رکھا ہے۔ خط کے رازوں کو مدرسے والوں سے نہ پوچھ کہ کیڑا اگر کتاب کو کھا بھی لے پھر بھی نکتہ سمجھنے والا نہیں بن سکتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے علم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے، اور جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنی رائے پر خوشحال ہو جائے۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے، اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ فرمان حضرت علی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بزدلی عیب ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بزدلی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دوست پر جری ہونا اور دشمن کے سامنے جھک جانا۔ اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے کے بدلے آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں، وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فرمانے امام محمد باقر علیہ السلام، جو شخص شام کے وقت اللہ تعالیٰ کی 100 مرتبہ تکبیر بیان کرے، اللہ اکبر کہے، تو وہ اس شخص جیسا ہے جس نے 100 غلام آزاد کیے۔ جب تم رات میں اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو یہ دیکھو کہ اس دن کیا تم نے اپنے پیٹ میں لے کر گئے اور کیا حاصل کیا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہیں موت آئے گی اور تمہارے سامنے قیامت بھی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کوئی ایسا پیغمبر زمین و آسمان میں نہیں گزرا جس نے اللہ تعالیٰ سے امام حسین کی زیارت کی اجازت نہ لی ہو۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک گروہ زمین پر زیارت کے لیے آتا ہے تو دوسرا اوپر کی طرف چلا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ شب جمعہ روز جمعہ میں دیا ہوا صدقہ عام دنوں کے صدقے سے 1000 گنا زیادہ شمار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، در حقیقت خدا کی خاص مہربانیوں کی ابتدا اس کی آزمائشوں کی انتہا پر ہوتی ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ قیامت کے روز دعا کی عجیب تاثیر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن خداوند عالم مومنین کی دعا کو عمل میں تبدیل کر دے گا، جو ان کے بہشت کے درجات میں ایک اضافہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سفر کا آغاز صدقہ دینے اور آیت الکرسی سے کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد وضو کرنے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لوگ آپس میں بہت خلوص و محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بچھو بڑے ہوتے ہیں۔ اسے بہتر ہے تنہائی میں ذکر الہی میں مصروف ہو جائیں۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بلاؤں کے خوف سے ان کے نازل ہونے سے پہلے دعا مانگے تو خداوند عالم اسے کبھی ان بلاؤں میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ شب معراج خدا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لڑکیوں کے باپوں سے کہہ دیجئے کہ لڑکیوں ہونے سے تنگ دل نہ ہوں، انہیں میں نے ہی پیدا کیا ہے اور میں ہی انہیں رزق دیتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جتنا تم اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہو اس سے زیادہ امام حسین علیہ السلام تمہاری اولاد کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، قسم اللہ کی مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا۔ اے اللہ، اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم خدا کے کعبہ اور اس کے قبلے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شخص گناہ سے اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک اپنی زبان پر قابو نہ رکھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، شادی شدہ کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ شخص کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بدن ضعیف نہیں ہوتا جب کام کو انجام دینے کا ارادہ پختہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے غصے کا گھونٹ مخلص خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پیا، اس نے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز نہیں پی۔ حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عدل کا پہلا قدم بری اور غلط خواہشوں سے دور رہنا ہے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں، فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ محب درود غم و فکر اور مشکلات سے نجات حاصل کرتا ہے، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تواضع کی کمال تقویٰ ہے، اور تواضع یہ ہے کہ بندہ جس شخص سے ملے اسے اپنے آپ سے بہتر سمجھے اور یہ سوچے کہ ممکن ہے یہ شخص اللہ پاک کے ہاں مقام و مرتبہ میں مجھ سے زیادہ بلند ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کی قوت فکر ضعیف ہوتی ہے اس کا غرور زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں محترق رہتی ہیں، اللہ پاک کبھی بھی ان کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔ یا اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، صحت کاملہ اور رزق میں وسعت عطا فرما، آمین۔ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص بازار میں سفید جوتے خریدنے کے ارادے سے داخل ہو تو وہ اس جوتے کے پرانے اور پوسیدہ ہونے سے پہلے اتنا مال کما لے گا کہ اس کا حساب نہیں ہو سکے گا۔ عرش کا سایہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی عرش کے سائے میں جگہ دے گا کہ جس نے تنہائی میں اللہ پاک کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام، جو شخص رات کو سوئے اور اس کے پیٹ میں مچھلی ہو اور اس نے کے بعد کچھ کھجور یا شہد نہ کھایا ہو تو صبح تک اس کے بعد فالج والی رگ پھڑکتی رہتی ہے۔ سورۃ الحمدللہ کو درد کی جگہ پر 70 مرتبہ پڑھنے کے فوائد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر سورۃ الحمدللہ کو درد کی جگہ پر 70 مرتبہ پڑھا جائے تو سکون آ جائے گا۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں شکر کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی عطاؤں کو اسی کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، دوستی کی حدود یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہاری شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب میں اپنے عیب سمجھے۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका किया करो और कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नुम में अक्सरियत तुम्हारी औरतों की देखी है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान की रफ़ीक़े हयात गर्दन में डाले जाने वाले एक तोक की तरह है। अब तुम खुद फैसला करो कि कैसा तोक अपनी गर्दन में डालना पसंद करोगे, लानत का तोक या रहमत का। दुरूद पाक एक ऐसा जिक्र है जो दिल की बंजर ज़मीन में मोहब्बत के फूल खिला देता है। दुरूद पाक से बीमारियों को शिफा मिलती है। यकीन ना आए तो इमाम सुलेमान जज़वी से पूछो, जिन्होंने दुरूद मुस्तफ़ा से रब्ता जोड़ा तो दुरूद सलाम की लाजवाल किताब दलाइल अल खैरात लिख डाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुकम्मल ihसान और हुस्न सलूक नहीं कहलाता कि इंसान वालिदैन के हाथ पैर चूम ले। असल ihसान तो ये है कि उनकी सख्ती नफ्सियात और बीमारी बदलते मिजाज पर सब्र का दामन ना छोड़े। ताजुब है जो लोगों की इज़ा तो सह लेता है, लेकिन वालिदैन की मामूली बात पर नाक चढ़ा लेता है। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।